السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف۔ ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زید حامد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اقبال پر اسرار کے حوالے سے گفتگو اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلی چند ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اقبال کے اوپر بہت سارے ایسے نکات کے اوپر بات کی جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ آج بھی اقبال کے حوالے سے ہم چند ایسے نکات پر بات کریں گے جو میرے خیال سے آپ کے لیے کافی انٹرسٹ کا باعث ہوں گے۔ زید صاحب، پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ پچھلے ہماری جتنی ایپیسوڈز ہیں 4 غالباً ہم نے قسطیں کی ہیں، ان کا تھوڑا سا آپ اگر اوور ویو یا بریف دے دیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتا ہو کہ ہم کہاں سے آج گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ جی دیکھیے، ہم نے علامہ اقبال کے حوالے سے جب اپنی سیریز کو شروع کیا تو بنیادی طور پر اس کا ایک پیٹرن تھا، ایک ترتیب تھی جو ہم نے فالو کی۔ ڈفرینٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس ہم نے سب سے پہلے تو ان تاریخی ادوار کا ذکر کیا، اس دور کا ذکر کیا کہ جب مسلمان تہذیب اپنے 1400 سال کی تہذیب اور تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی 20ویں صدی کے آغاز میں کہاں جا پہنچی تھی۔ بالکل مسلمانوں کا وہ دور کہ قرون اولیٰ میں جب مسلمان پوری دنیا پر عروج حاصل کر چکے تھے، پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور چین سے لے کر اسپین تک مسلمانوں کی ایک خلافت، ایک حکومت یا مختلف مسلمانوں کا غلبہ اور اقتدار قائم تھا۔ اس دور سے لے کر جب آہستہ آہستہ مسلمان اپنے اسٹیبلٹی پیریڈ پہ آئے، یہ وہ دور جب کروسیڈز کا آغاز ہوتا ہے، جب باہر سے قوتیں اور طاقتیں مسلمان ممالک پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور پھر تیسرا وہ دور جب مسلمانوں کے زوال کا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں یہ طاقتیں داخل ہو جاتی ہیں اور تمام بڑی بڑی مسلمان ریاستیں یا مسلمان خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، مغل کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں ہندوستان میں، اور آہستہ آہستہ اجتماعی طور پر پوری امت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور حد یہ ہوتی ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ جو 1400 سال سے خلافت کا انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا قائم تھا وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور مغل ویسے ہی انگریز یہاں غالب ہو جاتے ہیں، یہاں پہ حکومت مسلمانوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس تاریخی طور پر اس دور کا تجزیہ کیا تھا کہ جس دور میں اقبال تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے وہ تمام تاریخی اسباب دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر کیسے افراد کو پیدا کرتا ہے اور اقبال کا رول اس میں کیا تھا۔ پھر ہم نے اقبال کی پرسنالٹی پہ بات کی، ہم نے اقبال کے ذاتی کردار پر بات کی، ہم نے اقبال کے اس تعلق کی بات کی جو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہے۔ اقبال کی سوچ اور فکر پر ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ اقبال نے قرآن اور سنت کو اردو شاعری میں اتنا خوبصورت بیان کر دیا ہے کہ اس سے بہتر اردو زبان میں قرآن اور سنت کی حکمت، وزڈم اور اس پیغام کی نمائندگی نہیں کی جا سکتی تھی جس طرح اقبال نے کر دی ہے۔ اور اقبال خود اپنی شاعری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے وہ درخواست پیش کر چکے ہیں کہ اگر میں نے اپنی شاعری میں آپ کے کلام کی نمائندگی نہ کی ہو یا آپ کے دین کی نمائندگی نہ کی ہو تو قیامت کے روز مجھے ذلیل و خوار اور رسوا کیجیے گا اور اپنی قدم بوسی سے محروم فرما دیجیے گا۔ اتنا بڑا چیلنج امت مسلمہ میں کسی مفکر یا دانشور یا شاعر نے نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار تاکید کرتے ہیں، اپنی پوری قوم سے ہم بات کریں گے اس معاملے میں کہ اپنے بیٹیوں کو ان کی شادیوں پہ جو تحفے آپ دیں اس کے اندر کلیات اقبال دیجیے گا، اپنے بچوں کو سالگرہ میں تحفے دیں اس میں کلیات اقبال دیجیے۔ اقبال کو پروموٹ کرنا ہے۔ اقبال ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کر کے ہماری زبان میں اس طرح ہم سے بات کی ہے کہ جو آج کے ہمارے مسائل جو اس امت کو درپیش ہیں، ہماری ذاتی مسائل سے لے کر ہماری امت کے مسائل تک، انہوں نے تمام کا اس طرح دانشمندانہ حکیمانہ تجزیہ کر کے حل بتایا ہے کہ اگر اس قوم نے اقبال سے فائدہ نہ اٹھایا تو بڑی بد نصیب ہوگی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اقبال رہنے کے لیے آئے ہیں، اقبال کا پیغام رہنے کے لیے ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہر دور، ہر زمانہ، ہر پیریڈ اپنے ساتھ نئے فتنے، نئی آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ Absolutely. ہمارے 1400 سال سے جتنے بزرگ گزرتے ہوئے آئے اپنے اپنے دور میں، انہوں نے اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں فتنے علمی ہوا کرتے تھے، کوئی فتنہ خلق قرآن آ گیا، یہ فتنہ یا فتنے اس قسم کے آ گئے کہ جو انٹلیکچوئل لیول پر قرآن و سنت کو چیلنج کرتے ہیں۔ کبھی ایسے فتنے آئے کہ جب گریک اور لیٹن فلسفی داخل ہو گئی اسلام کے اندر اور اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ کہیں فتنے ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ دشمن ہماری صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ دشمنوں کو روکنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے علماء اور اسکالرز اور تھنکرز کو کھڑے ہو کے، جس طرح شاہ ولی اللہ نے یہ مرہٹوں کا فتنہ کو دیکھا اور احمد شاہ ابدالی کو انوائٹ کیا وہاں سے، اور ساتھ ساتھ امت میں دین اور اسلام اور قرآن کو پھیلانے کا کام بھی جاری رکھا۔ لیکن ہر دور کے مجدد، ہر دور کے اسکالر، ہر دور کے دانشمند، ہر دور کے وہ افراد کہ جن کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی دی جاتی ہے امت کو بیدار کرنے کی، وہ اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔
اور ان ہائپوتھیٹیکل ایشوز پر بات نہیں کرتے جو آئندہ آنے والے وقتوں میں پیش آئیں گے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا تھا تو پہلے وہ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا آج کے دور میں کسی کو یہ مسائل درپیش ہیں, اور اگر لوگ کہتے تھے نہیں ایسے مسائل درپیش نہیں ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے, کہتے تھے یہ آنے والا وقت ہوگا, اس وقت کے علماء ان مسائل کا جواب دیں گے. تو دیکھیے جس دور میں اقبال پیدا ہوئے, ذرا اس دور کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ہم اینالائز کرتے ہیں. پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی, 1914 سے 1918 کا یہ پیریڈ تھا. فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار تھی کیا اصل میں, اس کو ہم نے اپنی اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری طرح کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل, یہ جو زائنسٹ اکنامک ماڈل جو بینکنگ پہ بیس کرتا ہے, جو پچھلے 200 سال سے جس طرح مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا اسی طرح عروج ہو رہا تھا مغربی طاقتوں کا, لیکن اصل میں عروج تھا یہ ویسٹرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم کا, اس ربا کے نظام کا, اس اکنامک ماڈل کا. اور اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ فرینچ ریولوشن کی جو 18ویں صدی میں آئی, اس کے ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈیموکریسی اور لبرلزم اور فری سوسائٹی کا کانسیپٹ لانچ کیا, اور ساتھ ساتھ کیپٹلزم کی ماڈرن فارم جو بینکنگ سسٹم ہے, جو آج کا جدید بینکاری کا نظام ہے, اس کو بھی عروج حاصل ہونا شروع ہوا. یعنی ڈیموکریسی اور کیپٹلزم ایک ساتھ جڑ کر اٹھنا شروع ہوئے اس دور میں جس دور میں اقبال پیدا ہوئے. یعنی اس دور میں پریکٹیکلی یہ اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے, یہ دونوں اکنامک اور پولیٹیکل ماڈل. جی زید صاحب, ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھوڑا سا ہم آپ کو بریف اوور ویو دے رہے ہیں ہماری لاسٹ ایپیسوڈز کا. بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکس کریں گے آج ہم اقبال کے بارے میں کیا ایسی بات آپ کو بتانے لگے ہیں جو آپ کے لیے بہت انٹرسٹ کا باعث ہوگی. بریک لیجیے.